میرا سرور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، پاکستان کے موجودہ حالات آپ اگر کسی بھی کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ اس وقت اپنی ایکسٹریم پہ پہنچ چکے ہیں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، شہری اقتدار سے دو باتیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو مریم نواز کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کو راولپنڈی کے اندر جو احتجاج کی شکل میں ہیں، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ دوسری بات جو ہم ڈسکشن کریں گے کہ آئینی جو مسودہ تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا، قاضی فائز عیسیٰ اپنے اختتام کو پہنچ چکا، ان کی ایکسٹینشن اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ پورے پاکستان کے اندر وہ جو جس طرح سے وہ کیسز کو پی ٹی آئی کو ٹیک اپ کر رہے تھے، جس طرح سے یہ فسطائیت کا دور گزرا، جس طرح سے ایک پارٹی کو کارنر کیا گیا، جس طرح سے ایک پارٹی کے خلاف ظلم، بربریت اور جبر کا پورا سسٹم اس کے خلاف جو ہے وہ آہنی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ یعنی کہ بہو بیٹیوں کو اٹھانا، بیٹیوں کو گھروں سے اٹھانا، کاروبار برباد کر دینا، کاروبار کو سیل کر دینا، کاروباروں کے اوپر کی بنیاد پہ آپ کی بنیادی جو ہے حقوق معطل کر دینا، یہاں تک کہ اگر آپ پروٹیسٹ کریں آپ کی کمپلینٹ بھی رجسٹرڈ نہیں کرنا۔ تو یہ فسطائیت اس دور کے اندر ہم نے دیکھی، قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں دیکھی۔ کل رات تک جو حکومت دعوے کر رہی تھی کہ آئینی ترامیم پہ جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے، مولانا فضل الرحمان مان چکے ہیں، مین سٹریم میڈیا جو ہے انہوں نے گلا پھاڑ لیا، زبانیں باہر نکل آئیں کہ کسی طرح سے عوام کو بابر کرا دیا جائے، پی ٹی آئی کو بابر کرا دیا جائے، جن کے ایم پی ایم این ایس کو توڑنا تھا کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان تو مل چکا ہے حکومت کے ساتھ، اب ان کا انجام قریب ہے، عمران خان کا انجام قریب ہے۔ ہر چیز، ہر مین سٹریم میڈیا پہ ہر چینل صرف یہ بات دکھا رہا تھا کہ اختتام ختم شد کے نام پہ چیزیں چل رہی تھی، پورا کا پورا مین سٹریم میڈیا صرف اس چیز کو پروموٹ کر رہا تھا کہ کس طرح سے آئینی ترامیم پاس ہوگی، جو ہے ایک آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ بینچ کی بات ہے، آئینی مسودے پہ ایک علیحدہ سے ایک جو پینل جو کورس بنیں گی، یہ ساری معاملات ہم نے پوری کی پوری ہم نے ایسا دیکھا جیسے ہر طرف ہجان سی کیفیت تھی۔ لیکن ایک ڈراپ سین ہوا رات کو، جناب جب نواز شریف کے عشائیہ دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہنچے اور جب پریس کانفرنس کی انہوں نے سامنے بات کی، اس وقت تک آپ ان کے چہرے دیکھ سکتے ہیں، اسحاق ڈار کا چہرہ دیکھنے والا تھا، آپ کو اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے صرف چہرے دیکھ لیتے آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ کہاں پہ لیپس ہے، کہاں کیا ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا مسودہ صرف ایک ہے اور وہ ہے میرے پاس، اگر وہ مسودے پہ اگر یہ قائل ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آئینی ترامیم بیسیکلی کس طرح کرنے جا رہے تھے، صرف یہ تھا کہ کسی طرح قاضی فائز کو ایکسٹینشن دی جائے، کسی طرح اس اپنی اقتدار کو طوالت بخشی جائے، صرف اس ایک چیز کے لیے پوری کی پوری حکومت وہ اس چیز سے بالکل نابلد نظر آتی تھی، وہ پورے کی پورا نظام یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ کسی کے بہنوں کو اٹھاؤ، کسی کی بیٹیوں کو اٹھاؤ، کسی کے ایم این اے کے بیٹے کو اٹھاؤ، ان کو ٹارچر کرو، ان کی آوازیں ان کی ماں کو سناؤ۔ لیکن ہمیں صرف یہ نظر آیا کہ کس طرح سے حکومت فیشزم فسطائیت کی حد کر رہی ہے اور کس طرح سے ان کی جو ہے ان کو پارٹی پوزیشن، دیکھیے آپ ان سے ووٹ لینے کے لیے اس حد تک گر جائیں گے۔ دیکھیے اگر آپ پورا کا پورا باڈی سٹرکچر دیکھیں پارلیمنٹ کے، آپ کے ووٹس تو پورے ہی نہیں ہیں، اگر آپ پی ٹی آئی کو کس طرح سے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں، تو ساری چیزوں کا ڈراپ سین ہو گیا۔ قاضی فائزہ کی آج کے جو بیسیکلی ایک ہم نے دیکھا ایک آئینی ترامیم کے حوالے سے بیسیکلی ایک درخواستیں دائر کی گئی تھی، اکثر بات کونسل نے دی تھی، یہ ہوتی آواز زبیری صاحب، بیسیکلی وہاں پہ ان کا جیسچر قاضی فائزہ جو بڑا ڈومینیٹنگ کنڈیشن کے اندر بات کرتے، تو وہاں کا ان کا جیسچر، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ بس ختم شد، اب یہ ختم شد، یہ معاملہ ختم شد۔ باہر کا ہر چیز، ہر برائی کا ایک انجام ہے، انسان کتنا بھی کس حد تک بھی گر جائے، کس معاملے کو کس حد تک ڈریگ کر لے۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک اور چیز بتاؤں، پی ٹی آئی کا جو کردار رہا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کردار اس پورے معاملے میں بہت ہی نیگیٹو جیسر گیا پورے پاکستان کے اندر۔ پی ٹی آئی کی جو آپ بیرسٹر گوہر کی بات کریں یا چاہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی بات کریں، ہمیں آخری جو ویک ہے یہاں پہ ایک بہت ہی ویک سا سٹانس نظر آئے۔ عمران خان کی جو سابقہ وائف ہیں، ان کے ٹویٹ سے کچھ چیزیں نظر آئیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر عمران خان جو آج کے بچوں کے لیے، جو آج کی نسلوں کے لیے قید ہے، اس کے پورا خاندان قید ہے، اس کا بھتیجا قید ہے، اس کی بہنیں قید ہیں، لیکن کیا ہے کہ صرف آپ نے اس کے نام پہ ووٹ لیا، اس کے نام پہ سارا کچھ اسٹیبلش کیا، آپ کو وزارتیں ہیں، آپ موو کرتے ہیں، پروٹوکولز ہیں،
لیکن کیا اس کی آواز پہ لبیک؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے احتجاج ختم نہیں کرنا، ڈی چوک پورے پاکستان کے اندر احتجاج کرنا، لیکن ہم نے یہ نظر آیا عوام اس کو کھل کے بات کر رہی ہے کہ یہ دے آر کمپرومائز. جب کمپرومائز ہوتے ہیں تو عوام، دیکھیں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے نزدیک کسی بھی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ، سیکنڈ لیڈرشپ کو، چاہے تھرڈ یا فورتھ ٹیئر کی لیڈرشپ ہو، وہ کوئی ایکسپٹ نہیں. اگر عمران خان کسی عام گارڈ کو بھی ووٹ کے لیے کھڑا کرتا ہے الیکشن میں تو اس کی پذیرائی لوگوں سے بڑھ جائے گی. بات کرنے کا مطلب ہے جس کے نام پہ ووٹ. آج وہ جیل میں ہر طرح کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے. اس کے پر ڈفرنٹ، اگر میں یہ بات نہیں کرتا کہ انہیں جو ہے تنہائی میں رکھا گیا، ڈیفینیٹلی تنہائی میں رکھا گیا، ان کو بہت سی فیسلٹیز جو نارملی یہ اویل کرتے رہے اس کو نہیں ملی. لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ کا کردار مجھے یہاں کبھی کسی بھی صورت میں مجھے پازیٹیو نہیں لگا، اور بہت ہی نیگیٹو جیسا، بہت ہی نیگیٹو جیسا. اور یہ چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی معاملات ہیں کھل کے سامنے آئیں گے. اب ترامیم کا معاملہ تو حد تک تو آئینی عدالت کا جو معاملہ ہے وہ تو کلوز ہو گیا. قاضی فائز عیسیٰ کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. اب جو بھی ترامیم ہوں گی، جو بھی معاملات ہوں گے، مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم یہی چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر ایک کنسنسس کے ساتھ جو پوائنٹس لانے ہوں گے. تو پاسبلٹیز تو نہیں لگ رہی کہ یہ چیزیں 25 اکتوبر سے پہلے کوئی ایسا آئینی مسودہ آئے گا یا ترامیم ہو سکیں گی. دوسری چیز، پنجاب کے اندر مریم نواز کی پریس کانفرنس، دھمکیاں. کس کو دھمکیاں؟ صحافی برادری کو. ان کے ان کو کہا گیا کہ یہ لوگ پیڈ لوگ ہیں. اگر کسی نے ویڈیوز چلائے، کسی نے کوئی کانٹینٹ چلایا، دیکھیے اب جب آپ اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ کسی پرٹیکولر سائڈ لیتے ہیں، بائس ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ کسی کو کوئی آپ کمیشن بنا دیتے ہیں، کوئی جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو آپ یہ باور کروا دیتے ہیں کہ آپ کے رائٹس جو ہے ہم پروٹیکٹ کریں گے. ایز اے گورنمنٹ انہیں پروٹیکٹ کرنے بھی چاہیے تھے. لیکن اس طرح کی پریس کانفرنس میرا خیال ہے کہ یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کو جاتا تھا. نون لیگ کی حکومت کے جو تابوت میں یہ آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے پورا کا پورا پنجاب کے اندر. پنجاب کالج کے ہی صرف اسٹوڈنٹ نہیں، پورے ڈفرنٹ یونیورسٹیز اور کالج کے اسٹوڈنٹ بھی روڈوں پہ ہیں. آپ راولپنڈی کے اندر دیکھیں، راولپنڈی کے اندر کیا معاملہ ہے؟ پورا 6 روڈ، پورے کے پورے روڈ بلاک ہے، اور وہاں پہ شیلنگ کی جا رہی ہے، ان کو وینوں میں اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. آپ کس طرح سے لوگوں کو اس پہ آمادہ کریں گے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، وہاں پہ جو معاملہ ہوا ہے، آپ کے صرف ایک سٹانس سے وہ چیزیں جو ہے اس کی پیوند کاری نہیں ہو سکتی. آپ نے کلیئر اوپن ٹرائل کی بات کرنی تھی، اوپن بات کرنی تھی کہ ٹھیک ہے اگر یہ معاملہ ہوا ہے، یا چاہے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ نے سرے سے ٹرائل کر دیا. آپ پھر گرفتار نہیں ہو، پھر آپ نے پولیس کا یہ دعویٰ کہ بندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو یہ کنٹروورشل قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ اب پنجاب کے اندر جو معاملہ ہے یہ اب ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہ صرف یہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ اس طرح سے کہ جب طلبہ روڈز پہ ہوتے، یاد رکھیے اگر بنگلہ دیش کا جو ماڈل تھا، بنگلہ دیش کے اندر طلبہ کی تحریک اٹھی تو حکومت کا بس نہیں چلا، وہاں پہ پوری کی پوری حکومتی مشینری نے ان اسٹوڈنٹ کو روک نہیں سکی. تو یاد رکھیں پاکستان کے اندر یہ یوتھ، یہ پاکستان کے آنے والے لوگوں کا مستقبل ہے. آج آپ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے، ٹارچر کریں گے، تو آپ نے آنے والی 10 سالہ یا 20 سالہ سیاست آج ختم کر دی. یاد رکھیں یہ آنے والا فیوچر ہے. آنے والی بچے کی جو مائنڈ سیٹ بنے گا، وہ یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کا ہمیشہ کے لیے سیاست دفن کر دے گی. یاد رکھیے گا یہ جتنی فسطائیت، یہ چیزیں ہمیشہ سے چیزوں کے ملٹیپل ویز ہوتے ہیں سیٹلمنٹس کے. چیزوں کو حکومتیں نرم گوشہ رکھتی ہیں. حکومت جو بیسیکلی ہوتی ہے ایک ماں کی جانب ہے، مانند ہو سکتی ہے، ٹریٹ کرتی ہے اپنے شہریوں کو. یہاں اس طرح کی فسطائیت، اس طرح کا جبر کہ دنیا بول اٹھی، آپ کی دنیا کے اندر آپ کی آوازیں، آپ کی یہ جو ویڈیوز جا رہی ہیں، آپ کو کیا یہ پاسٹر جیسے دے رہا ہے؟ اسما بخاری صاحبہ، آپ تو ایک جگہ یہاں پہ بیٹھے لوگوں کو جاب جانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں. آپ مریم نواز صاحبہ آپ لوگوں کو پیڈ کہہ رہی ہے. تو بات کا مطلب ہے جو آپ کے حق میں بات کرے وہ بات ٹھیک ہے، جو آپ کے حق سے ہٹ کے بات کرے وہ عمران خان کا بیانیہ آپ نے کن کن القابات سے نہیں نوازتی، آپ ان کے خلاف کون سی بد زبانی استعمال نہیں کرتی. جس کی بیٹی کی عزت لوٹی، جس کی بیٹی کی جان گئی. دیکھیں یاد رکھیں سب کی بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. مائیں بیسیکلی یہ تقدس، یہ تو دشمن کے معاملے میں بھی ہو، دشمن کی بہو بیٹیاں بھی ہو تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ان کے بارے میں سوچنا تو درکنار، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کسی کی معاملے، ہم وہ معاملے کو دفع کر دیتے ہیں. اگر دشمن کی بہو بیٹی بھی آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنا، ہمیں دشمنی کو
फॉर द टाइम भी टाल दें। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, इंसान की जब अकल पे पर्दा डल जाता है, जब उसका इख्तिताम करीब होता है, जब वो ताकत के नशे और अरूज में होता है, तो उसकी अकल पे पर्दा डाल देते हैं, अल्लाह की जात पर्दा डाल देती है और उसे ये समझ नहीं आती, वो अपने ही हाथों जो है वो मारा जाता है, वो अपने ही अल्फाज के हाथों अपनी ही हिसार के अंदर मारा जाता है। तो यही पंजाब गवर्नमेंट के अंदर होने वाला है। बहरकफ ये तमाम चीज़ें आप सबके सामने हैं। लेटेस्ट तजिया के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको मेरा तजिया पसंद है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।